اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً أَبْوَابًا وَثَلَاثَةٌ فِي إِلَٰهِكُمُ الْمُقَدَّسِ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا گو ہوں میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب الحسین بحق الحسین ابن ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے صفی عباس کے ہاتھوں کا، کسی بھی مانگنے والے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرا مالک آل محمد کی عزت کا واسطہ خصوص بلفظ میرے مرشد میرے سردار بانیان مجلس میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور مل کے سارے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ خصوص بالخصوص بی بی معصومہ قم کا صدقہ میرے مرشد میرے عزیزم میرے برادر ذی وقار پیر سید شباب الحسن کو نیک ماتمی عطا فرما، ہمارے حقیقی وارث بقیت اللہ العظم بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ پھر بھی صلوات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت سے بات شروع کی جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار اہل علم اہل عرفان علم دوست چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ سادات نے مجھے حکم کیا، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ ایک موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں موضوع کو مشکل تو نہیں کہوں گا کہ وہ موضوع مشکل ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو موضوع منبر پہ نہ پڑھا جائے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمزرفی ہوتی ہے کہ ہم اس موضوع تک اپنا ادراک نہیں لے جا سکتے۔ حکم ہے بادشاہوں کا، میرے مرشدوں کا، میرے بھائیوں کا، انہوں نے کہا کہ آپ نے فضائل بی بی معصومہ قم پڑھنے، فضائل بی بی معصومہ قم، ایک جملہ تعارف کا، اس کے بعد موضوع سے منسلک ہوتے ہیں، پھر آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ میں نے کتنا پڑھنا۔ اللہ جانے کتنی محبت تھی محمد کی بیٹی سے محمد کے بچوں کو۔ بیدار ہونا سرکار، بیدار ہونا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جھوٹے کا اس سے تعلق نہیں۔ میں خود اس موضوع کو زندگی میں پہلی مرتبہ منبر پہ پڑھا، شاید آپ حکم نہ کرتے تو آج بھی نہ پڑھا جاتا، لیکن میں پڑھنے جا رہا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے بیٹے کے ساتھ تو انشاءاللہ، کیونکہ وہ خطیبانہ دعویٰ نہیں ہے، طالب علمی ہے اور آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جانے کیا محبت تھی محمد کی بیٹی سے محمد کے بچوں کو، کہ جتنے بھی آئمہ معصومین دنیا میں گزرے، جن کو خدا نے اولاد عطا فرمائی، ہر معصوم نے کوشش کی کہ وہ کم از کم اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھے۔ آپ سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد، ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھے۔ لیکن مولا موسیٰ کاظم بادشاہ، یہ وہ درود دلوں میں پڑھتے آئیے گا، کیونکہ بار بار نام تلاوت ہوگا تو درود دلوں میں پڑھتے آئیے گا۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی ایک بیٹی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ تمہیدی بات، ایک کا نام فاطمہ کبریٰ، پھر بی بی فاطمہ صغریٰ، پھر فاطمہ اوسطہ،
پھر فاطمہ اخرى، 4 نام مجلسی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے۔ جس بی بی کے فضائل مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس بی بی کا نام ہے فاطمہ کبریٰ، جو آج بی بی معصومہ کم کے نام سے مشہور ہے۔ لو جی تمہید ختم، پہلا جملہ آپ کے حوالے، اور اسی جملے نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس موضوع کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ یاد رکھنا اس بی بی کو قطعاً عام نہ سمجھا جائے۔ پہلی سطر میں کہوں، چونکہ میں نے بی بی معصومہ کم کے فضائل پڑھنے ہیں تو میری زبان میں اتنی طہارت نہیں کہ میں بی بی معصومہ کم کے فضائل پڑھ سکوں۔ میں بی بی معصومہ کم کا فضائل آپ کو ایک معصوم کی زبانی سناتا ہوں۔ جعفر صادق چھٹا بادشاہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، دو دل میں پڑھنے آ رہا اور جملہ سننا۔ ممبر پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صادق مولا فرماتے، دنیا والوں معصومہ کم کو عام نہ سمجھنا، یہ وہ بی بی ہے جس کے ایک بار کہنے سے خدا پوری کائنات کے علی کے شیعوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ زندہ باد، شاباش بھائی، آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ جی، تلاوت کرتا ہوں سر۔ اس بی بی کے ایک بار کہنے سے، میں نہیں کہہ رہا، سرکار صادق بات سے ممبر پہ تشریف فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا، اسے عام نہ سمجھنا، اس کی ایک بار کہنے سے خدا پوری کائنات کے جو علی کے شیعہ ہوں گے انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور ایسے نہیں بھیجے گا کیونکہ قاری قرآن بھی جائیں گے، نمازی بھی جائیں گے، تسبیحات والے بھی جائیں گے، ظاہرین بھی جائیں گے، لیکن جو علی کے شیعہ ہوں گے وہ ایسے نہیں، اس بی بی کے کہنے پہ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ بتاؤں کس انداز سے جنت میں جائیں گے، وہ بھی میں ہوائی بات نہیں، بادشاہ علی کی زبان سے پڑھتا ہوں۔ کوفہ کے ممبر پہ میرے بادشاہ علی تشریف فرما، درمیان میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے، یا علی تیری خوش آمد نہیں۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ میں نے کہا کہ صادق مالک فرماتے ہیں کہ اس بی بی کے ایک بار کہنے سے خدا پوری کائنات کے جو شیعہ ہوں گے، علی کے ماننے والے موالی ہوں گے، انہیں جنت میں بھیج دے گا، اور ایسے نہیں بھیجے گا، بھیجنے کا ایک منفرد انداز ہوگا۔ وہ انداز کیسا ہوگا وہ علی بادشاہ بتا رہے ہیں۔ کوفہ کے ممبر پہ میرے بادشاہ علی تشریف فرما، درمیان سے ایک بندہ اٹھ کے پیش باب سے اٹھ کے کہتا ہے، یا علی تیری خوش آمد نہیں کر رہا، یا علی میں نے اپنے ان کانوں سے محمد کی زبان سے سنا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ تورات کی جو کتاب ہے، بیدار ہونا بھائی، جملہ لایا ہوگا تو شاید یہیں پہ موضوع وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ یا علی تیری خوش آمد نہیں کرتا، یا علی میں نے اپنے ان کانوں سے تیرے بھائی محمد کی زبان سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تورات کی جو کتاب ہے نا، تورات یہ ظاہراً موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اس کا اصل وارث تو ہے۔ نہیں آپ نے ساتھ دینا تو پھر میں نے آگے جملہ کہنا ہے۔ یعنی اس کا جو علم ہے نا، اس کا اصل وارث تو، انجیل کا اصل مالک تو، زبور اصل تیرے حصے کی ہے، قرآن پورا تیرا قصیدہ بن کے نازل ہوا ہے، یعنی کعبے کا اصل گوہر تو ہے، زہرا کا شوہر تو ہے۔ یہ فضائل پڑھ رہا ہے اور پڑھ کے کہتا ہے، یعنی جو الحمدللہ رب العالمین کی صورت ہے، اس میں جو صراط مستقیم ہے وہ یعنی تیرا رستہ ہے۔ یعنی سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم کہا گیا ہے تو تیری ولایت کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی جو انما ولیکم اللہ کی آیت ہے وہ تیری ولایت کا اعلان کرتی ہے۔ یعنی ساقی کوثر تو ہے، مالک کوثر تو ہے۔ یہ فضائل پڑھے جا رہا تھا، پڑھے جا رہا تھا، پڑھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا، یعنی سوال میرا یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو تیرے فضائل بھرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسی فضیلت جس پہ یعنی تو ناز کرتا ہو، تو فخر کرتا ہو، تو ناز کرتا ہو۔ اتنا کہنا تھا، علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں، تو نے مکمل فضائل تو میرے پڑھے نہیں، تجھے نہیں پتا آدم کی توبہ بھی مجھ علی کی وجہ سے قبول ہوئی۔ آدم کی توبہ بھی مجھ علی کی وجہ سے قبول ہوئی تھی، نوح کی کشتی بھی میں علی کے گرد کی وجہ سے کنارے لگی تھی، ابراہیم جل گیا ہوتا اگر اس کے دل میں میری ولایت نہ ہوتی،
اسماعیل ذبح ہو چکا ہوتا اگر اس کی زبان پہ علی علی کی تسبیح نہ ہوتی. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا بادشاہ میں تو پہلے ہی مان چکا ہوں کہ تیرے بڑے فضائل ہیں, زندگی ختم ہو سکتی ہے, فضائل ختم نہیں ہو سکتے. یعنی سوال میرا اتنا ہے کہ جتنے بھی تیرے فضائل ہیں, کوئی ایسی فضیلت ہے جس پہ تو ناز کرتا ہو, جس پہ تو فخر کرتا ہو؟ زیر لب مسکرایا کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کا چہرہ مسکرانے لگا. علی بادشاہ مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرماتے بندے خدا کو پوچھا کہ پھر سن لے, پوری کائنات بھری ہوئی ہے علی کے فضائل سے, لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس پہ میں علی کی ناز کرتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کون سی؟ فرمایا انا الذی شیعت علی یدخلون الجنہ بغیر حساب. فرمایا پوری کائنات میں میں علی ہی تو ہوں جس کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. آپ سلامت ہیں. میں علی ہی تو ہوں پوری کائنات میں جس کے شیعہ بغیر حساب جنت میں. بات ہے کیا فرمایا, اس بیوی کو عام نہ سمجھا جائے, اس کے ایک بار کہنے پہ خدا پوری کائنات کے شیعہ جنت میں بھیج دے. اچھا, ابھی ظاہری طور پر اس بی بی کا نزول اس دنیا میں نہیں ہوا تھا. بی بی معصوم ہے صلوات اللہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظاہری طور پر یہ بی بی ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی. اچھا, یہ بی بی تو نہیں آئی تھی, اس بی بی کا جو بابا ہے جناب موسیٰ کاظم بادشاہ, دلوں میں پڑھتے آئیے گا, وہ بھی دنیا میں نہیں آئے تھے. یعنی کہ بیٹی بھی نہیں آئی تھی, بابا بھی نہیں آیا تھا, اور بابے کا بابا مولا صاحب منبر پہ تشریف فرما اور بی بی معصومہ ان کے فضائل پڑھ گئے. سوچو تو صحیح بھائی, بی بی ابھی آئی نہیں. بی بی آپ حوالہ مانگیں گے, میں کتاب آپ کی ہتھیلی پہ رکھوں گا. بی بی دنیا میں ظاہری طور پر ابھی آئی نہیں. بی بی دور کی بات, بی بی کا بابا بھی ابھی نہیں آیا. اور صادق مولا فضائل پڑھے جا رہے ہیں, اور فضائل میں کیا کہتے ہیں؟ ان للجنۃ ثمانیۃ ابوابا ثلاثۃ فیہا لکم. بادشاہ نے فرمایا جنت کے ہیں 8 دروازے, اور ان میں سے 3 دروازے معصوم کم کے شہر سے کھلتے ہیں. زندہ باد ہے وہ بندہ جسے سمجھ آئیے یار. 3 دروازے بی بی معصومہ کم کے شہر سے کھلتے ہیں. تو جملہ تلاوت کروں بھائی, جملہ دایا نہ ہو تو جملہ تلاوت کروں. اب جا کے پوچھ مولوی سے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے. اور بھائی عقل کا علاج کروا, جو جنت کے مالکوں کی موجودگی میں جنت کے دروازے اپنے شہر سے کھول دے, اسے معصومہ کم کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جنت کے مالکوں کی موجودگی میں جنت کے دروازے اپنے شہر سے کھول دے. اچھا, نجف اشرف میں نا ایک عالم دین آیت اللہ شہاب الدین نجفی مراشی, ان کے والد سید محمود نجفی مراشی, انہوں نے ایک عمل کیا. عمل انہوں نے ایسا کیا کہ اس عمل میں کسی نہ کسی معصوم کی زیارت ہو جاتی ہے. آج بھی آپ کر سکتے ہیں مرشد, آج بھی ایسے اعمال موجود ہیں. آپ چاہیں تو مصطفیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں, بادشاہ کی زیارت کر سکتے ہیں, تا امام زمانہ جس امام کی چاہیں, جس معصوم کی چاہیں آپ کی زیارت ہو سکتی ہے اب بھی, آج کی رات. لیکن اعمال ہیں, ان میں سے جو 2 سب سے مستند عمل ہیں وہ یہ ہے کہ پوری زندگی جھوٹ نہیں بولنا, پوری زندگی حرام کے لقمے کو چھونا بھی نہیں. یہ بھائی نشان, یہ 2 جو باتیں ہیں یہ سب سے پہلے عمل, یہ تمہیدی عمل ہے. اس کے بعد اگر میں اعمال بتانے چلا گیا تو پھر شاید میرا وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ سے پہلے نکل چکا ہے, مزید نکل جائے گا. اگر کسی بندے کو خواہش ہو تو میں اعمال بتانے کے لیے تیار. یہ 2 ضروری ہیں کہ پوری زندگی جھوٹ نہ بولے, پوری زندگی اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ. پھر جس معصوم کی چاہے 40 دن کا ایک عمل ہے, جس معصوم کی چاہے زیارت ہو. اچھا, آیت اللہ شہاب الدین نجفی مراشی کے والد محمود نجفی مراشی, انہوں نے ایک عمل کیا. انہوں
انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہتا کہ میری زیارت جو ہے وہ خواب میں مولا علی آئیں، بادشاہ اعظم آئیں، جو بھی معصوم آ جائے، میں اس معصوم سے التماس کروں گا کہ مالک مجھے جو بنت مصطفیٰ جناب سیدہ کی اصل قبر ہے، جو کہ آپ نے مقاتل جناب سیدہ میں ذاکرین سے بھی سنا کہ بادشاہ علی نے بی بی کی 40 قبریں، میں محنت کروں گا اپنے جذبات کو سنبھالیے گا، 40 قبریں بنائی تھی پاک بی بی، نشان مٹا دیے تھے، اس نے عمل کیا، اس نے کہا کوئی معصوم بھی میرے خواب میں آ کے مجھے پاک بی بی کی اصل قبر کی زیارت کروا کے جائے۔ کتاب میں انہوں نے خود روایت درج کی، انہوں نے کہا میں نے عمل شروع کر دیا، روز میں آتا بی بی پاک معصومہ کے دروازے پہ دہلیز پہ سلام کرتا، آ کے قبر مبارک پہ اذن دخول لیتا، زیارت پڑھتا، نوافل ادا کرتا، عمل کرتا، واپس چلا جاتا۔ 1 رات 2 رات 3 رات 39 راتیں یہ بی بی معصومہ قم کی ذریعے پہ آتا رہا، عمل کرتا رہا، واپس جاتا۔ یہ خود روایت کرتا ہے کہ جب 40واں دن آیا، بیدار ہونا کا اپنے موضوع پہ قائم، 40واں دن جب آیا، اس نے کہا میں غسل کر کے پاک و صاف ہو کے، بی بی معصومہ جو میری روٹین تھی، شیڈول تھا، معمول تھا، اس کے مطابق میں بی بی معصومہ قم کی ذریعے میں آیا، اس میں دخول لیا، زیارت پاک پڑھی، نوافل ادا کیے، تسبیح لے کے ستون کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کے میں نے تسبیح کرنے لگا، عمل کرنے لگا، کہتا عمل کرتے 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 مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرے اوپر نیند کی چادر اوڑھ دی، نیند میرے اوپر غالب ہو گئی، ادھر نیند غالب ہوئی، یہ کہتا خواب میں تڑپ گیا، میں 40 دن سے ایک معصوم کا انتظار کر رہا تھا، میرے خواب میں 2 معصوم آ گئے، میرے خواب میں پشوا 2 معصوم آ گئے، اور علیحدہ علیحدہ ایک باپ آیا، ایک بیٹا آیا، باپ محمد باقر بادشاہ، بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، روبینوں میں پڑھ رہے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا آ گئے۔ جب آ گئے تو صادق مولا مسکرا کے فرماتے اے محمود نجفی کیسا عمل کر رہا ہے، کیا ہے تیری حاجت؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بادشاہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دادی جناب سیدہ کی اصل جو قبر ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میں مجبوراً اس موضوع کو چھوڑنا پڑ جائے گا، محنت کروں گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اس نے جب یہ لفظ تلاوت کی نا کہ آپ کی دادی کی اصل جو قبر ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا کہنا تھا، چوتھا بادشاہ 5ویں کی طرف یعنی کہ محمد باقر جعفر صادق کی طرف دیکھنے لگا، جعفر صادق مولا محمد باقر کی طرف دیکھنے لگا، باپ بیٹے کی طرف دیکھنے لگا، بیٹا باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد تھوڑا لمحہ نہیں گزرا تھا یا باپ نے بیٹے کو حکم دیا اے جعفر صادق اب اسے حقیقت قبر دکھا، اب اسے حقیقت جد سیدہ دکھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ امام جعفر صادق کھڑے ہوئے، ایک اشارہ میری طرف کیا، دوسرا اشارہ معصومہ قم کی قبر کی طرف کیا اور فرمایا اے محمود نجفی عقل کا علاج کروا، روز دیکھتا بھی ہے روز پوچھتا بھی ہے، نہیں بندے پیچھے رہ گئے ہیں، روز دیکھتا بھی ہے روز پوچھتا بھی ہے۔ اس نے قدموں پہ آ کر بادشاہ میں تیری جب سیدہ کی قبر کی بات کر رہا ہوں، یہ تو معصومہ قم کی قبر ہے۔ فرمایا خبردار، جس نے معصومہ قم کی زیارت کی اس کی نہیں، اس نے فاطمہ کی زیارت مولا امیر بھی کسی مومن کی کے خواب میں آئے، زیارت کرنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خبردار ایسا نہ سوچنا، میرے آقا نے مجھے منع کیا ہے، اگر زیارت کرنی ہے تو معصومہ قم کی زیارت کر لو، رسول معظم کی بیٹی کی بھی قبر کی زیارت ہو جائے گی اور میری پوتی کی قبر کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ لفظ ہے کتاب کی، یہ لفظ ہے میں نے چھپائے ہیں، انکل نے ظاہر کر دیا، لفظ ہے کتاب کے، خدا کی طرف سے آواز ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کسی مصلحت کے تحت سیدہ کی قبر کو چھپایا گیا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، زیارت ان کی کر ہو ان کی جائے، یہ فضیلت کم نہیں ہے بھائی، یہ فضیلت تھوڑی ہے کہ اس بی بی کی قبر کی زیارت کرو، اس بی بی کی قبر کی زیارت، اور فرمایا ایسے ہی جیسے آپ نے جناب سیدہ کی قبر کی زیارت، یہ کوئی تھوڑی فضیلت نہیں ہے، چھوٹا فضائل نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ بندوں کو فضائل اصل میں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہم ایسے فضائل پڑھتے ہیں تو بندے گھبرانے لگ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، معدے خراب ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، آل محمد کے فضائل کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا نہیں، ماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کا حوالہ بھی برسر ممبر، یہ جو میں نے گفتگو یہ بہار میں لکھی ہوئی ہے، شیعہ قوم کی سب سے بڑی کتاب ہے، 110 جلدوں میں مجلسی صاحب نے لکھی۔ ہم کتاب کا حوالہ ماتمیوں کے لیے نہیں دیتے، موالیوں کے لیے نہیں دیتے، ان بندوں کے لیے دیتے جو کیمرے کے پیچھے کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے کہ خطیب یا داخل کو غلطی کرے اور ہم نوٹ کر کے زبان بندی کروائیں۔ ہم ان کے لیے کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے دیکھیں اور ان کی آنکھیں کھلیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں برسر ممبر ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے بہتر ہے اگر باپ کا حوالہ ٹھیک ہو تو فضائل سمجھ آ جاتا ہے۔ کتاب کے حوالے ماتمیوں کی، ماتمی لفظ زبان پہ میری آ گیا تو پیچھے باب جیسے اگر میں نے لفظ کتاب میں 14 کی قسم نہ پڑھا ہوتا میں برسر ممبر کبھی بھی نہ پڑھتا، لیکن میں سفر پہ ہوں، میں ممبر پہ ہوں، میں بیٹھک پہ ہوں، لائبریری میں ہوں، جب بھی مجھے یہ روایت ماتمی کی فضیلت کی مجھے یاد آتی ہے نا، 14 کی قسم میں تبھی کہتا ہوں، واہ ماتمی، واہ ماتمی، واہ ماتمی، واہ ماتمی، تیرے کیا کہنے ماتمی۔ روایت پتہ ہے، جس بندے نے زندگی میں ایک بار بھی سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہا ہے نا، اس بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو 14 کی قسم میں ایسے سمجھوں گا جیسے اس بندے نے میرا قتل کیا ہے۔ روایت کتاب میں نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری، تو نہ مانے تیری مرضی کی بات ہے۔ روایت یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، قیامت کا میدان سجا ہوا ہوگا، ہر امت اپنے نبی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ آدم کی امت آدم کو تلاش کر رہی ہوگی، نوح کی امت نوح کو تلاش کر رہی ہوگی، عیسیٰ کی امت عیسیٰ کو تلاش کر رہی ہوگی، موسیٰ کی امت موسیٰ کو تلاش کر رہی ہوگی۔ ہر نبی کی امت وہ اپنے نبی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہیں گے کہ اللہ غضبناک ہو رہا ہے، ہمارا نبی پیش ہوگا تاکہ ہماری بخشش کروائے گا، ہمارا نبی پیش ہوگا ہمارے گناہ معاف کروائے گا، ہمارا نبی پیش ہوگا ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ ہر نبی کی امت اپنے نبی کو تلاش کر رہی ہوگی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اور میری بیٹی فاطمہ دونوں مل کے حسین کے ماتمیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ شاباش شاباش بھائی۔ میں محمد اور میری بیٹی دونوں مل کے، ذمہ داری میری ہے بھائی، آپ پریشان نہ ہو، حسین کے ماتمیوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ باپ کا حوالہ ٹھیک ہو تو فضائل سمجھ میں آئی جائے۔ یہ میرے بھائی نے بھی جواب دیا ہے، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا ہے فضائل آج کل کیوں سمجھ نہیں آ رہے؟ یاد رکھیے گا، بادشاہ علی یہاں سے نکل کے یہاں آ گئے، بندوں نے یہاں سے نکال کے نا یہاں لا کر رکھ دیا، جتنا سمجھ آتا ہے اتنا مان لیتے ہیں، جو یہاں سے اوپر چلا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی یہ کیسے کر سکتا ہے۔ میں منت کروں گا جتنے بیٹھے ہو، عزادارو کبھی بھی علی کو اپنے دماغ میں سمانے کی کوشش نہ کرنا۔ علی کعبے میں آئے تو کعبہ پھٹ جاتا ہے، تیرا دماغ کیا ہے؟ دماغ میں نا، یہ پچھلے دن میں گھرا میں بھونکا میرے بات سب، یہی وجہ ہے جب مولویت پجاری ہوگی تو پھر ایسی ہوگی۔ خدا اس کی نسل پہ لعنت کرے اکثر وقت۔ امام زمانہ بادشاہ کے بارے میں توہین کی اس بندے نے، یہ جو بندے ہاتھ اٹھائیں گے یہ میری داد نہیں ہوگی، یہ جو ہاتھ اٹھیں گے یہ میری داد نہیں، یہ امام زمانہ کے مقدمے میں بطور گواہی لکھے جائیں گے۔ اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حشر والے دن امام زمانہ بادشاہ وہ ہاتھ بھی اور چہرے بھی روشن کرے گا کہ یہ بندے اور یہ چہرے تھے جنہوں نے میری تائید کی تھی۔ یاد رکھنا، یہ لاکھ بھی حرامی پھونکتے رہے تو یہ مولا کی توہین نہیں کر سکتے۔ توہین کرنے کی کوشش تو کرتے لیکن توہین کر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہی خدا نے قرآن میں لکھ دیا تھا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ زندہ باد زندہ باد بھائی، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، ان کی طہارت کی ذمہ داری میری ہے۔ لاکھ بھونکیں
ان کی بکواس کسی کام کی نہیں. اور یاد رکھنا میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں احسن باکسر تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں کہہ رہا ہوں خدا تیری نسل پہ لعنت کرے, خدا تیری جد پہ لعنت کرے. تو نے بات سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں توہین کی ہے. یاد رکھنا تو نے ہمارے سچے امام کو جھوٹا کہا ہے تو بچیں گے تیرے جھوٹے بھی نہیں, بچیں گے تیرے جھوٹے بھی نہیں. آج تجھے بتاؤ ہم نے کس امام کو مانا ہے؟ ہم نے اس امام کو مانا ہے جس کا نام محمد مہدی ہے, اس کے بابا کا نام حسن عسکری ہے, اس کے بابا کا نام علی نقی ہے, اس کے بابا کا نام محمد تقی ہے, اس کے بابا کا نام علی رضا ہے, اس کے بابا کا نام موسی کاظم ہے, اس کے بابا کا نام جعفر صادق ہے, اس کے بابا کا نام محمد باقر ہے, اس کے بابا کا نام زین العابدین ہے, اس کے بابا کا نام مولا حسین ہے, اس کے بابا کا نام علی ہے, اس کے بابا کا نام ابو طالب ہے. لے حرامی, میں نے اپنے مولا کا پورا شجرا بتا دیا. اگر تو ایک باپ کا ہے تو اپنے پیروں کا اصلی باپ ڈھونڈ کے بتا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اگر تو ایک باپ کا ہے اپنے پیروں کے صرف اصلی باپ. مسئلہ یہ ہے انہیں حکم ہے تسلیم کرنے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے, تحقیق کرنے کا نہیں. بندوں نے آل محمد پہ تحقیق شروع کر دی. اچھا میرے مرشد, بس بات آخری ہے, ایک جملہ مصائب کا کافی پڑ گیا, انتہائی خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا. مالک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مالک سادات کی محنت کا وسیلہ کرنے والے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور دل دگنی رات کی ترقی عطا فرمائے. پیر سید شباب الحسن مالک اپنی زبان میں وقت میں مزید وسعت عطا فرمائے. میرے مرشد کریم, آخری بات ہے, میرے مرشد کریم کے پاس ایک بندہ آیا, السید سیراب حسین الحسینی ندوی سرکار. میں اب کیا کہوں ان کے بارے میں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, جہالت دیکھیے, آ کے سوال کرتا ہے جی آپ سید ہیں, آل نبی اولاد علی ہیں, آپ سے سوال کرنا ہے. اب اس کی سوال کی جاہلیت دیکھیے گا اور میرے بادشاہ میرے مرشد کریم کے جواب کی نفاست دیکھیے. آگے کہتے جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو بی بی معصوم ہے, میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں سرکار, میں اپنے موضوع پہ کھڑا ہوں. وقت ہوتا تو میں اور فضائل پاک پاک میں اس میں پڑھتا. آگے کہتے یہ جو بی بی معصوم کم ہے, آیا حشر والے دن اس بی بی کا حساب ہوگا؟ سوال کی ذرا جہلیت و نہج دیکھیے. میرے مرشد کریم سے آگے کہہ رہا ہے آپ سید ہیں, عالم دین بھی ہیں, آپ نے لائبریری بھی بنا رکھی ہے, آپ پڑھتے بھی اچھا ہیں, آپ علم بھی آپ کے پاس بڑا ہے. میں ذرا سوال لے کے آیا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بی بی معصوم ہے کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بی بی ہیں, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد, کیا حشر والے دن اس بی بی کا حساب کتاب ہوگا؟ اتنا کہنا تھا, تھوڑا سا افسردہ ہوئے اس کے سوال میں, غم زدہ ہو گئے کہ ایسے ایسے بندے بھی پڑے ہوئے ہیں. پھر زیر لب مسکرایا, زیر لب مسکرا کے فرماتے ہیں بھائی دیکھو نفاست دیکھیے گا. مجھے نہیں پتا, دیکھیے یاد اگر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ جس جملے میں طاقت ہو نا وہاں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ. جملہ میں ایسے کہوں گا کہ ہوا کے جھونکے کی طرح آپ کے سر کے اوپر سے گزرے گا. جو بندہ جملے کو چھو لیا الطاف اس کا ہو گیا, جو نہ چھو پائے پھر میرا مقدر آپ کی قسمت ہے. جملہ میں کائنات کی قیمت کا کہنے جا رہا ہوں. چودہ کی قسم میں پوری مدد بھول جانا, اس جملے کو پلے سے باندھ کے اور میرا حق مجھے دے کے جانا. پاک بی بی معصومہ تم کا حساب حشر والے دن ہوگا. میرے مرشد کریم مسکرا کے فرماتے دیکھیں جی میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, اتنا علم تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس بی بی کا, یہ مجھے نہیں پتا کہ اس بی بی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اگلی سطر پہ جان نکالی سید نے, وہ فرماتے ہیں ہاں اتنا مجھے پتا ہے, یہ مجھے پتا نہیں کہ بی بی معصومہ کم کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. البتہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جو بھی اس بی بی معصومہ کم کی زری کی زیارت کر لیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. شاباش شاباش بھائی, حق ادا کیا ہے آپ نے. زندہ باد زندہ باد. جو بھی بی بی کی قبر کی زیارت اس کا حساب نہیں ہوگا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے. تسلیم, تحقیق نہ کرو, علی یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. 14 کی قسم ہے پر سر ممبر اتنے
غیور چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے، میرے بزرگ تشریف فرمائے. میں جملہ چیلنج کرنے کی ہم نے چونکہ مدرسے کے طالب علم میں ہمیں عادت نہیں ہے، تہذیب میں رہ کے پڑھتے ہیں، داد ہو نہ ہو جیسے بھی حاضری ہوتی ہے. مالک 14 حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ان کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھتے ہیں. ممبر ہے میرے بادشاہ حسین کا، چیلنج نہیں کرتا. آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ جو آپ کے منہ میں سلائیوا ہے نا، اسے انگلش میں یہ تھوک ہے، مجھے تھوک کے کام بتاؤ کہ تھوک کے کتنے کام. علی کے کام ڈھونڈتے ہو، علی کیا کر سکتا کیا نہیں کر سکتا بتاؤ. مولوی بتا مجھے تیری جو تھوک ہے منہ میں یہ کیا کیا کر سکتی ہے. اوقات میں رہا کر. انسان کو اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر اپنے آپ کو دیکھ لینا تو کبھی بھی علی کو بھونکے نہیں. تحقیق کرنا اور ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ تھوک کیا کیا کام کرتی ہے. 92 کام کرتی ہے تھوک. چلے خیر پھر وقت ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی. ہماری پکارنے میں دیر ہے، ان کے آنے میں دیر ہے. آدم کی توبہ قبول کرنے والا میرا بادشاہ ہے. آماس کی نوح کی کشتی کنارے لگانے والا میرا بادشاہ ہے. ابراہیم کی آگ گزار کرنے والا میرا بادشاہ ہے. عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھانے والا میرا علی. 1.25 لاکھ نبیوں کی مدد کرنے والا میرا بادشاہ علی. اور اس علی کی اپنی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر مانگتی ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من السید الزہراء. اللہ تیری دعائیں قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جتنے مات میں بیٹھے ہو کوشش کرنا بتارو. بڑی غم کی رات ہے آج کی رات. میرے بھائی تشریف فرمائے، میرے استاد کی حیثیت رکھنے والے بھائی عمران تفصیل سے آپ کو مسائل سنائیں گے. میں اپنی قبر کا سامان تیار کرنے کے لیے ایک جملہ مسائل میں کہتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو آپ کی جنت نہیں. آپ کو یقیناً پہلے مرشد نے فرمایا کہ یہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، کہ جنت کے مالک یہاں تھے. میں صرف اپنی قبر کے سامان کے لیے تلاوت کرتا ہوں. ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو اور آ جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء کے انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. بے شک سرکار ایسے لیا. بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ جب فرش عذاب بچھ جاتی ہے نا تو فرشتے آتے ہیں، فرش عذاب بچھنے سے پہلے اپنے پروں سے صفائی کرتے ہیں اس جگہ کی جہاں ذکر حسین ہونا ہوتا ہے. پھر مجلس میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے واپس جاتے ہیں نا تو باقی جو فرشتے تسبیحاں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سجدے میں ہوتے ہیں، وہ سارے مصلے پھینک دیتے ہیں، تسبیحاں گرا دیتے ہیں. وہ فرشتوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہم پوری زندگی ہوگی ہمیں عبادتیں کرتے ہوئے، لیکن آج تک ہمارے پروں سے ایسی خوشبو نہیں آئی جیسی تمہارے پروں سے. کہاں سے آئے ہو تم؟ وہ زار و قطار روتے بھی ہیں اور رو کے کہتے ہیں ہم حسین کے ماتم سے آئے ہیں، ہم حسین کے ماتم سے ہو کے آئے ہیں. خوش قسمت قوم ہے میری شیعہ قوم. لوگ گھروں میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں. یہ قوم آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری مائیں بہنیں پردہ دار مٹی میں بیٹھ کے حسین کو رونے کے لیے آئے. عزیزارو مصر کا ایک روایت سن لیجیے گا، بس ایک آنسو آ گیا ایک اور آ جائے پھر کہہ رہا ہوں میری قبر کا سامان ہو جائے. مصر کا ایک رہنے والا